سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ بعض اوقات زندگی کا کوئی چھوٹا حادثہ کسی اہم واقعے کو یاد رکھنے کا باعث بن جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ 20 نومبر 1984 کو ایک حادثے میں میرا بازو ٹوٹ گیا۔ اسی شام حالت تکلیف میں پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے فیض احمد فیض کے انتقال کی خبر ملی۔ یوں ایک بہت معمولی حادثہ میرے لیے ایک اہم واقعے کو یاد رکھنے کا سبب بن گیا۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو فیض صاحب سے فیضیاب ہوئے، یہ بات میں آپ تک واضح کر دوں۔ میرا لڑکپن اور آغاز جوانی اس لق و دق صحرا میں گزرے جسے ضیاء الحق صاحب کا پاکستان کہا جاتا ہے، اور جس کی تپش ہم اب تک محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں ان میں سے بھی نہیں ہوں جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ وہ فیض صاحب کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا، اچھی شاعری سمجھنے سے پہلے محسوس کرنے کا عمل ہے۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ ہمیں یا مجھے میں کہوں گا رسم دعا بھلا یاد نہ ہو، لیکن ہاتھ اٹھانے سے تو کوئی روک نہیں رہا، اور اگر ہمت کفر اور جرأت تحقیق میں نے کر ہی لی ہے تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کا تعارف ان شخصیات سے کرواتا چلوں جو فیض صاحب کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منو بھائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سونا چاندی کے خالق، سونا چاندی وہ کردار، اور جیسے چاچا ٹیم پیس اور وہ باقی سارے کردار تھے جنہوں نے ہم سب کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے لے کے ہم بیٹھتے تھے اور اس کو سونا چاندی کو ہم دیکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہے۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعمان الحق ہیں جو کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ادب کے پروفیسر ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں بھی پچھلے 3 سال سے پڑھا رہے ہیں اور فیض صاحب کے کام پہ کام بھی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی ان سے بات کریں گے۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے عامر ضیاء صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی میں پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کرتے تھے، اپنے زمانے میں ادب سے گہرا لگاؤ ہے، اور صحافت میں بہت عرصے سے بہت عمدہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو منو بھائی جی، چونکہ آپ لاہور میں جی سر، اس لیے جو ہے آپ سے سب سے پہلے جی فیض صاحب نارووال پنجاب، ہاں جی، فیض صاحب نے کی شاعری اردو میں، اور بڑی بڑی ترکیبیں جو کہ اردو کی تھیں اور فارسی کی بھی تھیں۔ میں و مینا و ایاغ کا بھی معاملہ تھا، فراق ظلمت و نور کا بھی معاملہ تھا۔ آپ نے شاعری کی پنجابی میں، جی، تو یہ کیا وجہ؟ پنجابی میں شاعری اس لیے کی کہ پنجابی میں کوئی مقابلہ نہیں تھا میرے میں، ایسا کوئی میرے مقابلے میں شاعر نہیں تھا کہ جس سے مجھے میرا مقابلہ ہوتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اردو میں اتنی بڑی شاعری ہو رہی تھی کہ وہاں میری فیض صاحب سے کبھی آپ نے کہا کہ وہ کیسے جو ہے نا اردو میں کر لیتے تھے شاعری اور آپ جو ہے وہ اردو میں نہیں کر؟ فیض صاحب سے میں نے پوچھا، فیض صاحب میں نے بڑی کوشش کی اردو میں لکھنے کی، اردو میں لکھا نہیں جاتا مجھ سے، بڑی کوشش کی، ایک مصرع بھی نہیں بنا۔ تو کہنے لگے منو بھائی تم خواب کس زبان میں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا خواب تو میں پنجابی میں دیکھتا ہوں۔ خواب دیکھنے کی بات منو بھائی، ڈاکٹر نعمان الحق کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے۔ ڈاکٹر نعمان الحق، کیا شاعری اسی زبان میں ہو سکتی ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں؟ اگر آپ صرف ایک لفظ میں اس سوال کا جواب چاہتے ہیں تو اس کا جواب نفی میں ہے میری نظر میں۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ اگر شاعری کا سفر زمین سے ایسی کائنات کی طرف ہے جہاں احساسات زبان کی قید سے نکل آتے ہیں، تو میرے خیال میں شاعری دوسری زبانوں بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ احساسات کی نوعیت تو کائناتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ جو بات رومی نے کہی وہ بات ممکن ہے فہمید ریاض بھی کہہ دیں، اور ممکن ہے کہ وہ فارسی میں بھی کہہ دیں۔ تو اگر کائناتی عناصر پیدا ہو جائیں احساسات میں تو وہ مختلف زبانوں میں اس کا اظہار ممکن ہے۔ تو یہ آپ نے جو بات کی اس میں بین السطور اگر میں دیکھوں، ایک تو آپ نے کہا کہ احساسات کی بات ہے لیکن اس کے اظہار کے لیے کسی زبان پہ عبور ہونا بھی ضروری ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا، اور آپ میری تصحیح کریں اگر میں غلط سمجھا، کہ شاعری جو ہے وہ صرف آمد کا نام نہیں ہے، اس میں آورت کا پہلو جو ہے وہ بھی ہے۔ یقیناً ہے، اصل میں شاعری میں ہنرکاری بھی تو ہے، شاعری ایک کرافٹ بھی تو ہے، اور بعض بڑے شعراء کے ہاں یہ کرافٹ بہت تمام و کمال موجود ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک منزل وہ آ جاتی ہے جب کہ اظہار اتنا بھرپور ہو جاتا ہے
کہ وہ ایک جگہ پہنچ کر ان تمام قیود سے آزاد ہو جاتا ہے. تو وہاں اس میں ایک جو میں نے بات کہی کہ اس میں ایک آفاقی کائناتی مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں جا کے سب ایک ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہاں شیکسپیئر اور غالب اور تو اس سے پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے سب یکجاں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فیض صاحب کی شاعری میں جو ایک نیا پن جو تھا، حالانکہ اگر دیکھیں اور آپ اس سلسلے میں مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بہت ساری پرانی تراکیب کو لے کے وہ چلے اور ان کو ایک نیا پن جو ہے وہ دیا اردو زبان میں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو مغربی ادب پہ بھی عبور تھا، جو کہ ہمارے بہت سے اور جو شعراء ہیں ان کو شاید نہیں ہے. سب کی بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر کو نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے انگریزی میں شاعری کی؟ انگریزی میں کیوں نہیں شاعری کی انہوں نے؟ دیکھیے ان کا مزاج تو غزل کا ہی تھا، اور ان کی جو نظمیں ہیں فیض صاحب کی جو نہایت تازہ ہیں اور ان میں ایک ایسا نیاپن ہے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہر اعتبار سے، یعنی وہ فنی اعتبار سے بھی اور علامات کے اعتبار سے بھی اور اظہار کے اعتبار سے بھی. لیکن ان کا مزاج ہے غزل کا، اصل مزاج وہ ہے. تو انہوں نے اس مزاج کے سانچے میں ہر چیز کو ڈھالا فیض صاحب نے. اور فیض صاحب کے رویے میں اتنی شرافت ہے، اتنی نفاست ہے اور ان کے یہاں اتنا ریشم ہے کہ انہوں نے روایت کا بہت پاس و لحاظ رکھا اور روایت کے سانچے میں ہی نئی چیزوں کا انہوں نے اظہار کیا، نئی جہاد پیدا کی. تو ایک تو پاس روایت کا اور پھر تازگی، ان دونوں کا جو امتزاج فیض صاحب کے ہیں وہ شاید کسی کے ہاں بھی نہیں ہے. اور اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا رویہ نہایت شریفانہ رویہ تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب واپس چلتے ہیں منو بھائی کی طرف. منو بھائی، خواب پنجابی میں دیکھیں یا اردو میں، شاعری ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اور زبانوں میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ معاملہ احساسات کا بے شک اور ہنر کاری کا بھی ہے. ٹھیک نہیں، فیض صاحب کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں فیض صاحب میں یہ سارے ایلیمنٹ، لیکن ایک دو چیزیں میں جو محسوس کیا ہے، فیض کے اندر ایک موسیقار بھی تھا، ایک ڈراماٹسٹ بھی تھا. فیض صاحب کے اندر اگر آپ دیکھیں ان کی شاعری جو اندر جو ویجولز آتے ہیں ان کو دیکھیں، اور جو الفاظ کا انتخاب ہے جس کے لیے موسیقی کی ضرورت ہوتی ہے، جو موسیقی جو کہ الفاظ کی جس طریقے سے بندش ہوتی ہے وہ اس کے اندر ویجول کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات باقی تھی ابھی جب سرے بالی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سار آئی ہے، بالکل جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تہ جام اتر آئی ہے. یہ سارا ڈرامے کی شکل میں ویجول بنائے انہوں نے. صبح کے وقت کے جو منظر پیش کیا یہ اور بہت کم اشاروں میں ملتے جس میں اس طرح کی ویجول انہوں نے کیا. بات یہ بہت ہے. یہ میوزک کی موسیقی کی جو آپ نے بات کی اس کی طرف واپس آتے ہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر نعمان الحق سے بھی. لیکن میں عامر ضیاء صاحب کی طرف جاتا ہوں. عامر ضیاء صاحب، میں نے کہا کہ میرا لڑکپن جوانی جو ہے وہ ایک لکودک صحرا میں گزری جو کہ ضیاء الحق صاحب کا پاکستان تھا. کچھ یہی معاملہ میرے خیال میں آپ کے ساتھ بھی تھا. تو کیسے فیض صاحب نے آپ پہ کیسے اثر پذیر ہوئے؟ اور یہ جو ہم نے بات کی ادب کے حوالے سے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اسٹریٹ ہے اس کے اوپر کیا جو ہے وہ اثر تھا فیض صاحب کا؟ بے اجازت وہی عالم جو آپ کا تھا وہی ہمارا تھا. ظاہر میں جامعہ کراچی میں پڑھا کرتا تھا اور یہ وہ دور تھا کہ جب نوجوانوں کے ابلتے ذہنوں پہ ایک ماشاء اللہ کا بھاری پتھر رکھ دیا گیا تھا اور بہت زیادہ سوسائٹی میں جبر بھی تھا اور آج کی جو آزادیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ نہیں تھیں. تو اس میں ظاہر میرے سامنے جو منو بھائی بیٹھے ہیں بہت قداور شخصیت ہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب علم شخص ہیں. ہم لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی فیض سے کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ہمارا جو بھی رشتہ ناتا تھا وہ صرف ان کی تحریر کے ذریعے تھا. ان کے بارے میں منو بھائی جیسے بزرگوں سے جو سنا تھا ہم نے وہی ہمارا ان سے ایک رشتہ تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن آپ یقین جانیے کہ جو 80 کی دہائی تھی فیض صاحب کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو خیر فیض جو ہیں وہ تو ان کو کارپوریٹ نے بھی اپنا لیا ہے، لیکن اس زمانے میں فیض جو تھے وہ عام آدمیوں کے ہوا کرتے تھے. درست. اور چاہے وہ جامعہ کراچی ہو، چاہے وہ لیاری کے قریب اردو آرٹس کالج ہو، چاہے وہ ملیر کا جامعہ ملیہ کالج ہو، ڈرک روڈ کا کوئی سپیریئر کالج ہو، آپ ان جگہوں کی بات کریں جہاں پہ لو انکم گروپ کے نچلے متوسط طبقے کے بچے پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو بسوں میں سفر کرتے تھے، ریڈی لگانے والے، پھیری لگانے والے، جن